اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے کچھ عرصے سے سورۃ البقرہ کے اندر ہم مسائل پڑھ رہے تھے مختلف قسم کے، اور خاص طور پہ ہم نے نکاح اور طلاق اور عدت اور اس طرح کے مسائل کافی پڑھے تھے۔ اور اس آیت سے جو میں نے آج پڑھی ہے، آیت نمبر 243، یہاں سے جو ہے وہ موضوع تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے۔ تبدیل اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ مسائل جو نکاح طلاق وغیرہ کے تھے وہ ختم ہو کے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے جہاد وغیرہ سے، یعنی جہاد، اللہ کے راستے میں قتال، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش، اس کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں سے لے کے تقریباً یہاں سے لے کے آیات 260 تک یہ ایک تو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جہاد کی بہت زیادہ ترغیب ہے، اور یہاں اتنی زیادہ ترغیب ہے کہ بہت سارے علماء تو جہاد کو اسلام کا چھٹا رکن کہتے ہیں، یعنی جو اسلام کے جو 5 ارکان کے بعد جو چھٹا رکن ہے وہ جہاد کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں جہاد کی ترغیب ہے، یہاں آیت 160 سے یہاں سے لے کے 243 سے لے کر آیت نمبر 260 تک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو لوگ جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں، ان میں سے ایک لوگ جو ہیں وہ تو منافق ہوتے ہیں، اور منافق آپ کو پتہ ہے وہ بندہ ہے جو اوپر سے مسلمان ہو لیکن دل سے مسلمان نہ ہو۔ تو ایک تو منافق کی نشانی ہے کہ جہاد سے گھبرائے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں اسے کوئی مشکل آئے یا کوئی آزمائش آئے، اس سے وہ گھبراتا ہوتا ہے منافق۔ دوسرا جو کمزور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جہاد میں جانے سے گھبراتے ہیں موت کے خوف کی وجہ سے۔ اس لیے یہاں سے لے کے آیت نمبر 260 تک آپ کافی ایسی چیزیں پڑھیں گے جس میں ایک تو جہاد کی ترغیب ہے، دوسرا وہ جو کمزور دل لوگ ہیں یا وہ جو منافقین ہوتے ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت اور زندگی جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال خرچ کرو، بلکہ یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نفس کو موت دینا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی بندے کی موت آ جاتی ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیر نہیں کرتا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدت یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر دیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت آ جائے تو نہ اس میں ایک منٹ کی دیر ہو سکتی ہے نہ جلدی ہو سکتی ہے۔ پتہ کرے کسی بندے کی موت لکھی ہے آج سے 20 سال بعد یا 30 سال بعد، اور وہ جہاد میں جانے سے گھبرا رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، چاہے اس کے دل ایمان کی کمزوری ہے یا چاہے اس بندے کے دل کے اندر منافقت ہے۔ اب موت اس کی 20 سال بعد ہی لکھی ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، بے شک وہ 20 کے 20 سال عین میدان جنگ میں گزارتے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار کا خطاب دیا تھا، پوری زندگی جہاد
جہاد کی نیت اور شہادت کی آرزو دل میں لیے ہوئے پوری زندگی جہاد فرمایا، لیکن آخر میں ان کی موت جو ہے وہ طبعی موت مرے، یعنی میدان جنگ کے اندر شہادت نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت ان کی۔ تو اگر اور آپ کو ان کے بارے میں یہ بھی پتا ہے کہ بعض دفعہ وہ صفوں کے اندر اکیلے گھس جاتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ اگر غور سے پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے وہ کتنے بہادر سپاہی اور بہادر سپہ سالار تھے، لیکن ان کی موت میدان جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ طبعی موت ہوئی۔ تو اس سے یہ سب، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ جب آپ دیکھ لیں بعض دفعہ ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس کے اندر کسی کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی بندہ بچ جاتا ہے یا ایک سے زیادہ بندے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان میں ایک ایئر کریش ہوا تھا، اور اس میں سے ایک بندہ جو کہ کسی بہت ڈاکٹر عارف جو کسی بینک کا غالباً تھا، بہت بڑا بینکس کا بہت بڑا سی او تھا، تو وہ اس کے اندر اس کی زندگی اس کے اندر بچ گئی تھی۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے آیت 260 تک یہ بھی بتایا جائے گا، بار بار مختلف مثالیں دے کے بتایا جائے گا کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہے کہ اپنا مال خرچ کرو، اپنی جان خرچ کرو دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، تو موت کے ڈر سے یا کسی اور ڈر سے پیچھے ہٹ کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو، اشاعت کے لیے کوشش کرو، پھیلانے کے لیے کوشش کرو۔ اس کا مطلب ہر وقت یہ جو جہاد بالسیف نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ تلوار سے جہاد کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہے جس کے اندر انسان کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے، انسان کو ذہنی پریشانی کا خطرہ ہو سکتا ہے، انسان کو اس کے علاوہ مالی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، اس طرح کے باقی انسان کو باقی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ بندہ ان سے نہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جان و مال سے اپنی کوشش کرتا ہے۔ اس کی پھر بہت مثالیں دی گئی ہیں، یہاں اس کی ایک مثال دی گئی ہے جو پہلی مثال یہاں ذکر کی گئی ہے۔ علم تارا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہے، کیا لم نہیں تارا تم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، یہ ایک انداز کلام ہے، جس طرح بھی کیسے کہ یار تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے یا اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں وغیرہ۔ تو یہاں علم تارا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے۔ اور اس طرح پھر باقی اس زمانے کے تمام لوگوں کو خطاب ہو گیا، ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے بارے میں اللہ دینا جو خارجہ یخرج ہوتا ہے نکلنا، اخراج آپ بھی جانتے ہیں، خارجو جو کہ نکلے، من دیارہم، من کا مطلب صحیح ہوتا ہے، دیار جو ہے دیار کے دار کی جمع ہے، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، یعنی وہ جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دار، اور اس کی جمع ہے دیار دال کے نیچے زیر کے ساتھ، دیار مطلب گھر، ہم ان کے، اللہ زینا خرجوا من دیارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے جو کہ اپنے گھروں سے نکلے، اللہ زینا خرجوا من دیارہم جو کہ اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہم اور وہ تھے الوف الف کی جمع ہے، الف لام سے، الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار، تو اس کی جمع الوف کا مطلب ہوا ہزاروں، وہم الوف، اور وہ 1 2 4 8 10 یا 100 150 نہیں تھے، وہ ہزاروں تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے۔ اور گھر سے نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، حذر کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی چیز سے ڈرنا جس سے ڈرنے کا جس سے واقعی ڈر لگتا ہو، یعنی کسی ڈرنے والی چیز کا خوف کرنا، اس سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں حذر الموت، موت کے خوف سے، یہ حذر الموت، موت کا خوف، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی وہ چیز جس کی طرف کسی چیز کی اضافت کی جاتی ہے، نسبت کی جاتی ہے، ریلیشن یا تعلق کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں خوف کا تعلق کس کی طرف کیا گیا ہے؟ موت کی طرف، حذر الموت، حذر الموت۔ تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جس میں جس چیز کی طرف
جس چیز کا تعلق واضح کیا جائے اسے کہتے ہیں موضوف الیہ. موضوف الیہ یعنی جس کی طرف اس کا تعلق کیا جاتا ہے، یعنی الموت ہے یہ موضوف الیہ. میں تھوڑی تھوڑی گرامر آپ کو بتاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے سمجھ. اور میں نے بتایا تھا عربی کے اندر جس اسم کے نیچے آخر میں زیر آ جائے، آخر میں کیا آ جائے؟ کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، وہ عام طور پہ موضوف الیہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہے، کسی چیز کا تعلق بتایا جا رہا ہے. یا حضر الموت کا مطلب ہے موت کا حذر، یعنی موت کا تعلق، یعنی موت کی طرف اضافت کی جا رہی ہے. کس چیز کی؟ حذر کی، ڈر کی، خوف کی. تو میں نے بتا دیا جی کہ حذر الموت یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. وہم الوفن اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے. فقال لهم تو قال لهم ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا موتو تم سب مر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی. ثم پھر احیا اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہم ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس لا یقیناً ذو فضل فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے. اب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں، کیا تمہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ جو موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم سب مر جاؤ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر. اب یہاں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا، اور تفاسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا. ظاہر ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، بہت بڑا ان کا علاقہ ہوگا جہاں رہتے ہیں، ٹھیک. اور ہزاروں کی تعداد کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 4000 تھے یا 8000 تھے. اس سے زیادہ تعداد بھی کچھ مفسرین نے بیان کی گئی ہے، لیکن یہ اب کتنی ہے دیکھیں. تعداد کا تعین جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ یہ واقعہ کہاں ہوا تھا، کس کے ساتھ ہوا تھا، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا. اس لیے کہ یہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ یہاں کوئی ہسٹوریکل ڈسکرپشن دینی ہے، کوئی تاریخی بیان کرنا ہے، بلکہ قرآن ایک کتاب ہے ہدایت کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے لیکن کتاب ہدایت ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید یہ غیر ضروری تفاصیل کے اندر نہیں جاتا، بلکہ واقعہ اس کی اتنی واقعے کی ڈیٹیل تفصیل بیان کرتا ہے جس سے انسان کے لیے ہدایت سامنے آ جائے. تو یہاں یہ بتانا مقصود تھا اصل میں کہ یہ لوگ خوف کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، لیکن جس چیز کا خوف تھا، جان بچانے کے لیے نکلے تھے، یوں ہی نکل کے اس جگہ پہنچے جہاں سمجھتے تھے کہ ہماری جان بچ جائے گی. وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھی موت دے دی. حالانکہ یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بیماری بھی آ جائے اور یا کوئی جنگ بھی ہو جائے، 100% لوگ کبھی مرتے دیکھیں آپ نے کسی جنگ کے اندر یا کسی بیماری سے؟ نہیں مرتے نا 100% لوگ. آپ کے زمانے میں یہ کورونا بہت بڑی بیماری آئی ہے، رپورٹس کے مطابق بڑے لوگ مرے، لیکن کیا ایسی جگہ ہے جہاں 100% لوگ مر گئے؟ یا کوئی جنگ ایسی بتا رہے جس میں 100% لوگ ان کی موت ہو گئی ہو؟ لیکن یہ موت کے ڈر سے نکلے تھے کہ کسی محفوظ جگہ پہنچ جائے. اور ان کے خیال میں جو محفوظ جگہ تھی، جب وہاں پہنچے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم موت سے بچ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا موتو، سارے کے سارے مر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان سارے کو سب کو موت دے دی. یعنی اگر فرض کریں اگر وہاں رہتے تو اگر 2 روایات ہیں کہ ایک تو وہ طاعون سے ڈر کے بھاگے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ کچھ دشمنوں کے ڈر سے بھاگے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، لیکن یہ چونکہ کمزور دل کے اور کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس لیے جہاد کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں.
اور وہاں سے جان بقول ان کے جان بچا کے وہاں سے بھاگے اور اس جگہ پہنچے جائیں ان کا خیال تھا کہ یہ محفوظ ہو گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم جان بچا کے بھاگے تھے, اگر جہاد کرتے تو کچھ کو شہادت نصیب ہوتی, اور شہادت نصیب ہوتی وہ رتبے والے ہوتے. اور ظاہر ہے موت بھی سب کی, شہادت بھی سب کی نہیں ہوتی, کچھ کی شہادت ہوتی, کچھ بچ جاتے, پھر اللہ تعالیٰ فتح دیتا. یہ جو ذلت تھی بھاگنا دشمن کے ڈر سے, دشمن کے ڈر سے بھاگنا ایک ذلت ہوتی ہے نا, بزدلی کی علامت ہے, اپنا گھر بار اسٹیبلش سب کچھ چھوڑ کے جانا. تو وہ ذلت اور یہ خواری سفر کی, یہ سارا کر کے جب وہاں پہنچے, یا ان کے خیال میں ان کو ان کی جان محفوظ ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو کے اوپر موت طاری کر دی, سارے کے سارے ان کی موت ہو گئی. ٹھیک, تو اس ثم پھر احیاہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اب اس کے کچھ عرصے بعد, یعنی جب اس کا کچھ عرصہ گزرا, تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم زندہ ہو جاؤ. بلکہ تفاسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ تقریباً کچھ روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا, لیکن کچھ تفاسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ تمزقوا و تفرقوا, کہ یہ جو ہے یہ ممزق ہوتے ہیں, ان کے وہ سارے جو جسم ہے گل سڑ گئے تھے سب کچھ. اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے, حضرت حزقیل علیہ السلام. یہ ان کے اوپر ان کا وہاں سے گزر ہوا. جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا یہ کہ یہ ان کے ہاتھوں زندہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے, یا جو بھی گلے سڑے ان کے جسم تھے, ان سے خطاب کریں اور کہیں کہ ایتھا العظام البالیہ, کہ وہ ہڈیاں جو تم گل سڑ چکی ہو, ان اللہ یامرک ان تجتمعی, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ساری اکٹھی ہو جاؤ. تو کیا ہوا, فاجتمع عظام کل جسد بعضها الى بعض, تو ہڈیاں جو علیحدہ پڑی تھی وہ اٹھی اور آپس کے اندر جڑ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ دیکھیں. ثم امرہ فنادا, پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دوبارہ ان کو حکم دیا اور پکارا, ایتھا العظام, اے ہڈیو. ابھی ہڈیاں ڈھانچے مکمل ہو چکے تھے. ان اللہ یامرک بان تستکسی لحما وعصبا وجلدا, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اب تمہارے اوپر جو ہے وہ گوشت آ جائے اور مسل زینی آ جائیں, پٹھے آ جائیں, اور تمہارے اوپر جلد آ جائے. فکان ذالک, تو اسی طرح ہو گیا. وہو یشاہدہ, اور وہ ان نبی علیہ السلام, حزقیل علیہ السلام ان کا مشاہدہ کر رہے تھے. ثم امرہ فنادا, پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے آواز دی, ایتھا الارواح, اے ارواح, ان اللہ یامرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تأمرہ, کہ اے جو ان کی روح ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. یہ نبی اپنے حکم سے نہیں کر رہے تھے, اللہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو. تو اب انہوں نے کہا کہ اے ارواح, یعنی اے ان لوگوں کی روح ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جس کی جو روح پہلے جس جسم کے اندر تھی اس کے اندر داخل ہو جائے. فقاموا احیاء ینظرون قد احیاهم اللہ بعد رکضتهم الطویلہ, تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. فقاموا احیاء, تو وہ زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوئے. ینظرون, اور یہ ان کے سامنے یہ نظر آ گیا, ان کو نظر آنے لگا, یہ دیکھنے لگے. قد احیاهم اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طویل عرصہ موت کے بعد انہیں زندہ کر دیا ہے. اور جب یہ پتہ چل گیا کہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے, تو فہم یقولون, کہنے لگے, سبحانک لا الہ الا انت, اے اللہ تو پاک ہے اور تمہارے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے ان سب کو یہ بتا دیا کہ جس موت کے ڈر سے تم بھاگے تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور جس جگہ لکھی ہے اس سے پہلے نہیں آئے گی, اسی وقت آئے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, فانہ ملاقیکم, وہ تمہیں آ کے رہے گی.
تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج کل مثال کے طور پہ آج کل فرض کر لیں اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کوئی دین کا کام لگایا ہے کہ ہم دین سیکھیں، یا دین جو ہے وہ ہمارے ذریعے دین جو ہے وہ آگے ہماری اولاد کو پہنچے، یا باقی ہمارے قریبی لوگوں کو پہنچے، یا ہمارے علاقے کو یا ملک کے اندر دین کی محنت ہو. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی بندہ کسی خوف کی وجہ سے دین کی وہ جو ضروری جو اس کے ذمہ مینڈیٹری دین پہنچانا ہے، اپنے لیے کوشش کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کو، یا باقی جہاں بھی اس کی پہنچ سکتا ہے. اب وہ اگر بندہ کسی بھی ڈر سے، کسی بھی خوف سے، چاہے وہ خوف کسی آدمی کا ہو، چاہے وہ خوف کسی جسمانی یا مالی یا کسی معاشرتی یا معاشی کسی طرح کا نقصان ہو، چاہے نقصان وہ کسی ملک کا ہو، کسی اتھارٹی کا ہو، کسی قانون کا ہو، اگر اس سے ڈر کے بندہ اپنی ضروری دینی ذمہ داریاں ان کو ادا نہ کرے، جس طرح دین پہنچانا، دین پہ عمل کرنا، تو یہ ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک مثال ہے کہ جو موت ہے وہ جہاں لکھی ہے وہاں آنی ہے. جو نقصان انسان کی قسمت میں لکھا ہے وہ آ کے رہنا ہے. اگر انسان ضروری ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہوگا، ان کو اگنور کرے گا، تو نہ یہ اسے اس نقصان سے بچائیں گی جو قسمت میں لکھا ہے، نہ اس خسارے سے بچائیں گی جو قسمت کے اندر لکھا ہے، اور نہ اس کی زندگی جو ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس سے زیادہ ہوگی. زندگی اتنی ہی ہوگی، رزق اتنا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتیں اتنی ہی رہیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اندر اضافہ کریں گے، بلکہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائیں گے دین کے لیے کوشش کی وجہ سے. یہ تو ایک بات ہوگی. تو اب اسی لیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آ کر فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً ذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ یقیناً ذو فضل علی الناس، انسانوں کے اوپر ذو فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنے والا ہے. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو موت ہے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، پہلے نہیں آئے گی اس کی. نقصان اگر اس کی قسمت میں کوئی لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نقصان یا خسارہ وہ بھی ہو کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر نقصان کے اوپر صبر کرے گا تو آخر کے اندر اسے اجر ملے گا. نقصان تو اگر قسمت میں لکھا ہے تو وہ ہونا ہے. یا اگر کوئی آزمائش لکھی ہے اور انسان کو لگ رہا ہے کہ آزمائش کے اندر مجھے نقصان ہوگا لیکن ہوگا نہیں، تو اگر اب دیکھیں انسان اس آزمائش میں اس لیے گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، تو اسے آخر میں اس کا اجر تو مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے نقصان اس کے اندر نہ لکھا ہو. ہر آزمائش کے اندر نقصان نہیں ہوتا، ہر جہاد کے اندر جان نہیں جاتی. اس طرح ہر خطرے سے ضروری انسان کا نقصان ہو. اس طرح اگر فرض کریں کوئی بیماری دی ہے انسان کے ساتھ، تو ہر بیماری سے انسان کی موت تو نہیں ہوتی. ہر بیماری سے انسان کا بہت ایسا جسمانی نقصان بھی نہیں ہوتا جو کہ irreversible ہو، جو کہ پورا نہ ہو سکے. مثال کے مجھے ایک پرابلم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میں الحمدللہ پہلے سے بیٹر صحت ہے. تو اس لیے اگر کوئی فرض کرے کوئی بھی ڈر انسان کے اندر ہو، تو اس ڈر کی وجہ سے انسان کو اپنی ذمہ داریاں، خاص طور پہ اپنی دینی ذمہ داریاں، چاہے وہ دین سیکھنے کی ہوں، چاہے وہ دین سکھانے کی ہوں، چاہے اپنی فیملی کو دین پہ چلانے کی ہو، ان کی ضروری تربیت کی ہو، چاہے اپنے معاشرے کے اندر دین کو پھیلانے کی ذمہ داریاں ہوں، انسان کو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے اور اپنا کام انسان کو پورا کرنا چاہیے. اسی کی ایک مثال یہاں بیان کی، کیونکہ اس روایت کے اندر ایک بیان یہ بھی ہے کہ وہ لوگ تعاون سے بھاگے تھے، اس لیے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث شریف بیان کی ہے مفسرین نے اس تفسیر میں، اور اس کو روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت عمر بن خطاب جب ان کے زمانے کے اندر شام فتح ہوا اور شام کے لوگوں نے کہا کہ شام کے کرسچین عیسائیوں نے کہا کہ جب تک خلیفۃ المسلمین خود نہیں آئیں گے ہم اپنی چابی نہیں دیں گے، اور وہ اپنی چابی بغیر قتل و غارت کے، بغیر لڑائی کے دینے کے لیے تھے. لیکن شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سفر کے لیے ان کا مشہور سفر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، جہاں وہ خود گھوڑے پہ اگر اپنی باری پہ خلیفہ تھے لیکن اپنی باری پہ غلام کو اونٹ کے اوپر سوار کرتے تھے اور خود آگے چلتے تھے، یعنی غلام کی باری پہ.
یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر بھی وہ عدل سے کام لیتے تھے. تو جب یہ شام کے قریب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت باہر ان سے ملنے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور باقی صحابہ آئے، اور انہیں یہ خبر دی کہ شام کے اندر جو ہے وہ طاعون کی وبا پھیل چکی ہے. اب طاعون کی وبا کا ذکر اس لیے آیا کہ روایات کے اندر ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر بنی اسرائیل نکلے تھے موت کے ڈر سے، یہ وہاں طاعون پھیلا تھا اور اس سے ڈر کے نکلے. تو اس لیے یہاں تفاسیر کے اندر جو ہے محدثین یہ لائے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ان کو بتایا گیا کہ شام کے اندر طاعون پھیل چکی ہے. اب یہ اختلاف ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں شام کے اندر جائیں یا نہ جائیں، وہاں طاعون پھیلی ہے. عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میرا جانا اگر ضروری ہے تو میں وہاں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کے اندر ہے. کچھ صحابہ کرام کہتے تھے آپ وہاں نہ جائیں. اب صحابہ کو جب یہ پتا چلا، اب صحابہ کرام کو لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس بارے میں کوئی حدیث یہ نہیں ہے. اسی اسنا میں جب وہاں ایک صحابی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کسی زمین کے اندر طاعون پھیل جائے تو تم اس زمین میں اگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر تم یہ سنو کہ کسی زمین کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے اور تم اس زمین سے باہر ہو تو پھر تم اس کے اندر نہ جاؤ. یعنی کہاں کوئی وبا پھیلی ہے تو وبا والے علاقے میں باہر سے نہ جاؤ، اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے بھاگ کے مت نکلو. اور اس کے اندر دیکھیں آج کل اس میں کتنا فائدہ ہے کہ دیکھیں آج کل بھی انفیکشن کنٹرول کے لیے اس علاقے کو کیا کرتے ہیں، کرنٹائن کرتے ہیں، کارڈن آف کرتے ہیں. کارڈن آف کیا ہوتا ہے کہ باہر سے بندہ کوئی جائے نہیں اور اندر والے باہر نہیں نکلے. تو یہ کرنٹائن جو ہے، یہ کارڈن آف علاقے کو کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہاں کوئی وبا پھیل جائے تو اس کو روکنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے بندہ اندر نہ جائے، اندر سے بندہ باہر نہ جائے، کرنٹائن ہو جائے. ٹھیک ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اسی کے اوپر عمل کیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر بھی ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف سے یہ روایت ہے، اس نے فرمایا کہ ان ھذا السقم ھذا عذب بها امم من قبلکم، کہ یہ جو طاعون ہے نا، یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، سزا دی گئی تھی. مسلم کی حدیث موجود ہے کہ طاعون ایک عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی امتوں کو سزا دی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا اس زمانے میں طاعون ایک وبا ہوتی تھی کہ کوئی بھی وبا اگر اس کے بارے میں علماء کچھ کسی علاقے کے علماء یہ کہہ دیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو علماء کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پڑنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طاعون کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان ھذا السقم، کہ یہ طاعون ایک عذاب تھا، عذب بہ الامم قبلکم، کہ یہ طاعون ایک عذاب تھا اور تم سے پہلی امتوں کو اس کے ذریعے سزا دی گئی تھی. تو اگر کوئی علماء کہہ دیں تو ہمارے آج کل کے وہ لوگ جو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن دیکھتے ہیں، ریزن تو آبویسلی ہوتی ہے، کسی بھی وبا کے پیچھے کوئی نہ کوئی انفیکشن یا کچھ ہوتا ہے وہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا آزمائش نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی کہہ دے علماء میں سے تو لوگ اس کے پیچھے نہ لگ جائیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد روایات کے اوپر ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی وجہ کوئی انفیکشن نہیں ہے، یہ تو آبویس ہے کہ اس کی وجہ انفیکشن ہے، لیکن وہ انفیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کے طور بھی کسی انسانوں کے لیے بھیجی جا سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور بھی بھیجی جا سکتی ہے. تو کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں نے اس کے اندر یہ حدیث بھی سنا دی کہ اگر کسی اس طرح کی کوئی وبا ہو، تو جس طرح ہمارے یہ کورونا والی کی وبا ہے، اور اب دیکھیں اب اس وقت وہی کورونا جو اتنی زیادہ لوگ اس سے ڈر رہے تھے، اب دیکھیں وہی لوگ الحمدللہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ڈر سے انسان کو اپنی ضروری جو مذہبی ذمہ داریاں انسان کو اس کو پورا کرنا چاہیے شرعی حدود کے اندر رہ کے. تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اگر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے احکامات کے اوپر عمل کرو اور جو ہے موت اور زندگی، نفع اور نقصان میرے ہاتھ میں ہے، یہ جو ہے وہ حالات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے. میں چاہوں تو خطروں کے درمیان سے زندہ نکال لوں، نقصانات کے درمیان سے نفع دے دوں، اور چاہوں تو دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک توکل پیدا کرتا ہے. یہ توکل انسان کے اندر بہادری پیدا کرتی ہے، اور یہ بہادری انسان کو بہت دفعہ نقصان اور ذلت سے بچاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ انسان پہ توکل کرتا ہے اپنے نفع نقصان کے لیے، اپنی زندگی اور موت کے لیے، تو اس توکل کی وجہ سے ایک دنیا کے اندر بھی اسے فائدے ہوتے ہیں، اس کی بہادری، کانفیڈینس اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ اگلے آخر میں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان لوگوں کو اور زیادہ دے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کی ہوئی فرائض ہیں، جو ڈیلیگیٹڈ ریسپانسبلٹیز ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر، دیکھیں اب شکر تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل توکل کریں، اور یہ آپ کا یہ بیلیف ہو، فرم بیلیف ہو، آپ کا یہ پکا عقیدہ ہو کہ موت اور زندگی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، یہ تمام کی تمام صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں. اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، وہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. اگر وہ نفع دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دینا چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا. تو وہ زندگی دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، چاہے آپ پوری زندگی تلواروں کے نیچے اور آپ ٹینکوں کے آگے اور میزائلوں کے آگے گزاریں، اور اگر وہ مارنا چاہے تو آپ بے شک محفوظ قلعے کے اندر بیٹھے ہوں، زندگی ختم ہو سکتی ہے. یہ سارے جو ہیں، یہ انسان جو ہے، یہ ساری چیزوں پہ اگر انسان بیلیو کرے، ان کے اوپر انسان ایمان رکھے مکمل طور پہ، ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ شکر کرتا ہے. اور جب یہ انسان شکر کرے گا، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اگر جان دینی پڑے جان دے گا، مال دینا پڑے مال دے گا. اور آگے اسی کا ذکر ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو اچھی طرح، یعنی ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، علیم اور جاننے والا بھی ہے. یعنی اللہ کے راستے میں قتال کرو، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جو کچھ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سنتا بھی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی. آگے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کا دین کو پھیلانے کی بات کی، اور آگے اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال لگائے. فرمایا من ذا الذی، کون ایسا ہے، یقرض جو کہ قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو. لیکن یہ اللہ کے اوپر زبر ہے، میں نے کہا تھا عربی کے اندر کسی اسم کے اوپر، ناؤن کے آخری لفظ کے اوپر زبر فتحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفعول ہے، وہ مفعول مطلب ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یعنی یقرض اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرض لے نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، قرضا حسنا، قرض حسنا. قرض حسنا وہ قرض ہوتا ہے جس کے اندر قرض دینے کے بعد تقاضا نہ ہو، قرض دینے کے بعد آپ مانگے نہیں، قرض دینے کے بعد آپ یہ نہیں کس طریقے سے اسے جو ہے ملامت کریں یا اس کو جتائیں یا اس طرح کا، اسے کہتے ہیں قرض حسنا. اور جس کے اندر بندہ جو ہے وہ اس قرض کو لوٹانے کی نہ رکھتا ہو، اگلا دے دے تو دے دے، نہ دے تو نہ دے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ کون ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فا تو یضاعفہ، وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ہو اس کو. یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرض کی طرف، قرض حسنا کی طرف. تو فیضاعفہ لہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے
اس کو بڑھاتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا. اضعافاً کثیرہ، بہت گنا، یعنی مینی ٹائمز. اللہ تعالیٰ اس کو مینی ٹائم، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح، انبتت سبع سنابل، جس سے 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر سٹے کے اندر آگے جو ہے وہ 100 دانے ہیں، مطلب ہے 1 سے 700 ہوگا. یعنی یہ صرف ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرض حسنے کہا، اللہ تعالیٰ کو قرض دینا کہا ہے، اس کو کئی گنا اللہ تعالیٰ کس طرح، اللہ تعالیٰ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے بتا. اور فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ یکبیدو کا مطلب ہوتا ہے قبض کرنا کسی چیز کو کم، اللہ تعالیٰ ہی کم کرتا ہے. ویبسط، بسط ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا. ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز، اللہ تعالیٰ ہی کم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پھیلاتا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو جہاد وغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات تھے، یعنی جہاد کے بارے میں ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ بتایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال سے کوشش کرو، اور اپنی ضروری دینی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کسی ڈر کی وجہ سے اس کو تم چھوڑو نہیں. جان اللہ کے راستے میں جان لگاؤ، مال لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی دین کو اپنے خود دین سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، گھر والوں کو پہنچاؤ، علاقے والوں کو پہنچاؤ، بلکہ پوری دنیا کے اندر دین پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی. جناب ہمارا اس میں ڈسکنیکٹ کر گیا ہے زوم سے، تو جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.